میں بات بات پہ پرائم منسٹر نواز شریف کی تصدیق کر رہا ہوں اور کرا رہا ہوں، بات بات پہ تنقید کر رہا ہوں. جتنا میں ناقد اپوزیشن لیڈر رہا ہوں اس میں اس جیسا کوئی میں دعوے سے کہتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں آپ کو، میں اب بھی ان کی بڑی مخالفت کرتا ہوں. آپ سوچو کیا کرتا ہوں. اس پر جب عذاب آیا تو اس کی بیگم، یہ ان کے میرے پہ اعزاز ہے، ان کی بیگم میرے پاس آ گئی کہ آپ وکالت کریں میاں صاحب اور شہباز. میں نے ان کو پہلی بات یہ میں نے کہا دیکھیں بی بی بھابھی، میرے گھر لاہور آئی تھی، تیمینہ دولتانہ ان کے ساتھ تھی. میں نے کہا بھابھی یہ میرے لیے بڑا اعزاز ہے کہ میں میاں نواز شریف جو میرا حریف ہے، جس کو میں نے بخشا ہی نہیں کبھی، اس کا میں وکیل ہو جاؤں، اس سے، اور وہ مجھے وکیل کر، اس سے بڑا اعزاز نہیں ہو سکتا وکالت. میں نے کہا لیکن اگر میں پوری صلاحیتوں سے اپنی ٹیم ساری لگا کے ساری پریکٹس چھوڑ کے اس کیس میں لگ جاؤں اور پوری صلاحیتوں سے کروں اور جج فیصلہ خلاف دے دے تو مجھے آپ کے شوہر نے، آپ کو، وڈے میاں صاحب نے آپ کہنا تیے تو وہ وال گئی کیوں؟ وہ تو سارا ویری سی، وہ تو سارا دشمن سی، وہ تو سانو ساری سی لین دینا، تو گئی کیوں؟ تو مریم بی بی نے کہا اعتزاز بھائی میں ایک آپ کو چیز پہلے بتا دوں تاکہ آپ کی طرف، جس دن نواز شریف اور شہباز شریف گرفتار ہو اس دن سے میاں شریف ان کو یہ ایک پیغام بھیج رہا ہے کسی وکیل کے پاس نہ جاؤ. ان کا اٹارنی جنرل بھی تھا چودھری فاروق، ان کا لا منسٹر بھی تھا خالد انور، اویلیبل تھے. انہوں نے کہا مجھے انہوں نے کہا پہلے دن سے کہ اگر وکیل کرنا ہے تو اعتزاز احسن کرنا ہے. آج میری یہ بڑی رسوائی ہوئی کہ اعتزاز احسن شہید ذوالفقار علی بھٹو کی صفائی میں وہاں نہیں پہنچا. مجھے اس پہ بہت. بیرسٹر صاحب آپ کے خیال میں آصف علی زرداری کو کیا فائدہ تھا آپ کو روکنے سے، مطلب کہ ان کی پارٹی کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ مجھے نہیں پتا لیکن یہ ہے کہ میں جو آج کل عمران خان پہ جو ظلم ہو رہا ہے، جو زیادتی ہو رہی ہے، اس سے بالکل کلیئر زیادتی. یہ صفر جو سائفر کیس ہے یہ صفر ہے. یہ جو توشہ خانہ کیس ہے اس میں جنیجو صاحب سے لے کر یہ کاکڑ تک ساری نکل آئی نا ریکارڈ، اور یہ ڈیفینس ہے ڈپارٹمنٹل پروسیڈنگ. تو آپ کو پتہ لگے گا کس کس کے نام آتے ہیں. یہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو کہتے ہیں اس میں نواز شریف کے اپنے بیٹوں کے نام آتے ہیں. اور جب یہ فیصلہ ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا 3-4 مہینے پہلے شہباز شریف نے انگلی اٹھا کے کہا تھا ہمیں جی اللہ تعالیٰ نے سرخرو کر دی. ان کے 42 ملین ڈالر اس میں ہیں یہ، اور ملک نے ایکسپلین کر لیا تھا، جس کے بعد یہ بات جو ہونی تھی یہ اس دور. اب چوتھی بات، عمران خان کو انہوں نے دیے ہیں عطیہ دیا ہے زمین. یار ایک چیز میں سب کو کہتا ہوں، آپ بھی سو، میں کوئی عمران خان کے حمایتی بن کے نہیں کر رہا. میں پیپلز پارٹی میں ہوں، وہ پی ٹی آئی میں. مجھے کئی دفعہ کوئی پی ٹی آئی والے بات کرتے پوچھنا چاہتے ہیں، میں کبھی اپنی پارٹی سے پوچھو، مجھے کیا پوچھو. گو آج میں بہت دل برداشت ہوں، میرے سے بات نہیں کی جا رہی تھی. وہ یہ کون بندہ آیا تھا سر آپ کے پاس پیغام لے کے کہ آپ مت جائیں؟ معتبر یہ اس کو چھوڑو، میں ابھی نہیں بتانا چاہتا. یہ میں ہوں، ایک انسان ہوں. میں آج کل میں نے شروع کیا ہے اپنے گاؤں منگوال گجرات میں 2 ہائی سکولز بنانے، ٹی سی ایف کی سٹیزن فاؤنڈیشن کے تعاون سے. بڑا اچھا وہ کام کرتے ہیں. پر میں مطلب بنا رہا ہوں، زمین میں نے دی ہے، وہ بلڈنگ بنا رہے ہیں اپنے گاؤں میں، اور وہ اچھی لیول بیکن ہاؤس لیول کے اسکول ہو جائیں گے میرے ایک پسماندہ علاقے. اور میں سمجھ رہا ہوں میں بڑا ہی پھینٹے خان ہوں. 2 اسکول، رشیدہ آسن سیکنڈ ہائی اسکول فار گرلز اینڈ محمد آسن ہائی اسکول فار بوائے، سٹیزنز فاؤنڈیشن کے. اب میں خدا کی قسم میں گاؤں جاتا ہوں
تو میرے چال میں یہ ایک بڑی سہل چال ہے اور بڑا خوش ہوں. اب میں ایک بندہ ہوں. اب ایک بندہ عمران خان ہے, ایک بندہ ہے. وہ اینگرو انڈسٹریل ہاؤس نہیں ہے, وہ کوئی بیریا ٹاؤن کے بڑے پروجیکٹس میں نہیں ہے, وہ کوئی یہ پی ایس او نہیں ہے, وہ کوئی پہل ایئر کنڈیشنر والی کمپنی نہیں ہے. وہ ایک آدمی ہے, اور ایک آدمی نے 3 اتنے بڑے بنا دیے ہیں یہ پروجیکٹس. شوکت خانم لاہور, شوکت خانم پشاور, شوکت خانم جو سب سے بڑا ہوگا کراچی, اور اسٹیٹ آف دی آرٹ. میں گیا ہوں, اسٹیٹ آف دی آرٹ, ہر چیز اس میں لیٹسٹ ہے, اور ڈاکٹر باہر سے بہترین لے کے آتا ہے اور چلاتا ہے ان کو. اور پیسہ ایک نہیں ملتا اس کو, پیسہ ٹرسٹ کو جاتا ہے. القادر بھی ٹرسٹ ہے. ٹرسٹ ایک پرسنالٹی ہوتا ہے آپ کے ہاتھ کے. میں نے ٹرسٹ بنایا ہے, میں اکیلا ہی چلو ٹرسٹی ہوں. وہ ٹرسٹ میرے سے علیحدہ ایک اینٹیٹی ہے, شخصیت ہے. وہ اس کے نام پہ بینک اکاؤنٹ کھول سکتے. حالانکہ ٹرسٹ یا کمپنی کیا ہے؟ ٹرسٹ یا کمپنی کچھ نہیں ہے. کمپنی بھی کوئی چیز نہیں ہے, کوئی اس کی میرے جیسی آپ جیسی حیات نہیں, باڈی نہیں, کچھ نہیں. اس کا کوئی شاید کوئی فزیکل کوئی اس کا جز نہیں رہا ہو. اب جس طرح یہ کمپنیز ہیں, یہ جو یہ کمپنیز مائکروسافٹ, گوگل کا کیا ہے؟ گوگل کا کدھر ہے؟ گوگل کہیں ہے پر ہر جگہ ہے جو آپ ایکسیس کر سکتے ہیں. ایک زمانہ تھا میں جاتا تھا اپنی کیمبرج یونیورسٹی کی لائبریری میں ایک کتاب نکالوا, 2 منٹ بعد ایک اور لڑکا جاتا تھا تو کہتا تھا لائبریرین کو یہی کتاب چاہیے. لائبریرین کہتا تھا وہ جا رہا ہے اعتزاز سے, وہ لے گیا. اب تم 14 دن اس کے پاس رہے گی, 14 دن بعد وہ دل برداشتہ ہو کے چلا جاتا تھا کہ اب 14 دن بعد آؤں گا. وہ کتاب وہاں ملے پڑے گی. آج دنیا ایسی جگہ پہنچی ہے کہ وہ ایک کتاب ہے اور اس کو 1 لاکھ بندہ اسٹوڈنٹ ساری دنیا میں 2 لاکھ پڑھ رہا ہے, 4 لاکھ پڑھ رہے ہیں. بیسٹ سیلرز ہوتے ہیں 20 ملین, کنڈل پہ آپ پڑھ رہے ہیں. تو یہ جو ایک سلسلہ ہوا ہے اس پہ القادر ٹرسٹ بھی ایک تھینک یو ایک علیحدہ اینٹیٹی ہے. جس طرح کمپنی ہے, کمپنی بینک اکاؤنٹس کھول سکتی ہے, کمپنی بلڈنگز بنا سکتی ہے, کمپنی لوگوں ملازموں کو ہائر کر دیتی ہے. میں مالک ہوں, میں مر گیا ہوں, کمپنی چلتی رہے گی. باٹا شو کمپنی چلتی رہتی ہے. یہ ایک کانسیپٹ بنایا انگلستان میں اور مغرب میں. اس کا مقصد کیا تھا جو اسلام میں نہیں آیا, اور اسلام نے اس وجہ سے نقصان اٹھایا. اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ سرمایہ کو اکٹھا کر سکتے, سرمایہ کو استعمال کر سکتے, سرمایہ کو بڑھا سکتے ہیں. میں نے ایک سرمایہ بنایا, ایک کوٹھی بنا لی, اب وہ مکان بنا لیا, اب وہ اتنا ہی بڑھے گا. اس کی قیمت جو بڑھتی جائے گی تھوڑی سی مہنگائی سے وہ 10% 15% بڑھے گا. لیکن اگر وہ ایک خود علیحدہ اینٹیٹی ہو, اس کمپنی کے پیسے بھی بڑھتے جائیں, دولت بھی بڑھتی جائے, محنت بھی ہوتی جائے, اور کسی کا اس میں نقصان نہ ہوگا. اگر کل یہ کمپنی مقروض ہے, لوگ آ جاتے ہیں اور آ کے میرا دروازہ اکھاڑنا چاہتے ہیں, وہ میں کہتا ہوں بھائی صاحب میرے پیسے نہیں, میرے کو نہیں ہیں, کمپنی کھول لیں, کمپنی کو چلیے اس کے خلاف یہ کرتے ہیں, کمپنی ایکٹ کے تحت درخواست دیتے ہیں ہائی کورٹ کو. اب یہ اور بات کہ پروسیس بڑا سلو ہے, پر اس میں مقصد یہ ہے کہ بینک, حبیب بینک ہر کام کر سکتا ہے جو ایک انسان کر سکتا ہے, لیکن اس بوتل کو نہیں اٹھا سکتا. اب یہ کام اس میں القادر ٹرسٹ میں ایک ٹرسٹ ہے, اور باقی ٹرسٹ بھی جو ہے, جتنے ٹرسٹ ہیں ان میں عمران خان ٹرسٹی ہے, شاید کہیں مینیجنگ ڈائریکٹر, پر ٹرسٹ کا جو پیسہ ہے وہ اس کا نہیں. ٹرسٹ کو جو زمین دی ملی ہے وہ عمران خان کو نہیں ملی,
عمران خان اور اس کی بیگم دونوں ہی ہو چاہے ٹرسٹی. میں سمجھا رہا ہوں ٹرسٹ اور کمپنی الگ ہے. اب اس میں کیسا کیس بن سکتا ہے کہ تم نے القادر ٹرسٹ کے بیہاف پہ لے لیا, زمین لے لی. وہ عمران خان نے نہیں لی, القادر ٹرسٹ نے لی. تو یہ مجھے اس لیے میں یہ ذکر میں نے کر دیا, آپ نے بات کی کہ کیوں میری پارٹی اس طرح میرے ساتھ کیا. انہوں نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی. میں وہاں بیٹھا ہونا چاہتا تھا جہاں ذوالفقار علی بھٹو شہید کو بے گناہ ثابت کیا جائے, اور ثابت کیا جائے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں ثابت کیا جائے گا, ثابت ہوگا. مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہے, کیوں ہے, یہ مجھے نہیں تھا سمجھ آئی, پر یہ تھا کہ نہیں جاؤ. اب میں نے کہا کہ یہ پیغام بھٹو شہید کے داماد کا, اس کے نواسے کا, اور میں نے تو لکھ دیا تھا باقی فیملی ممبر سے بھی پوچھ لو, یہ تحریر ہے ان کی طرف سے تھا. تو میں نے کہا دیکھو اب میں چلا جاؤں, جج مجھے اٹھا کے 2 سوال کر, میں ان کا صحیح فیصلہ دوں یا غلط دوں, وہ فیصلہ بعد میں خلاف ہو جائے. مگر سر آپ آصف زرداری کے وکیل تو نہیں تھے, آپ صدر پاکستان کے وکیل تھے. ہاں تو میں نے یہ بتا رہا ہوں, میں صدر پاکستان کی, میں عدالت کی, سپریم کورٹ آف پاکستان کی توہین کرنے کو راضی تھا. شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نام پہ حرف لانے کے لیے راضی نہیں تھا. صاحب اگر امیکس کیورائی آپ کو مقرر کرتی ہے, میں پہلے مائکس ہی تھا, پہلے مائکس تھا, پھر جب بابر بابر امان صاحب نکلے ہیں ان کا لائسنس سسپینڈ ہوا.